الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صلوات والد محمد تمام تعریفیں خدائے جواد کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانواد امام جواد کے لیے الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمحمد بن علي الجواد عليهم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شکر خداوند امام جواد کہ صاحب جود و کرم پروردگار نے پھر امام جواد کی محبت میں فرش عبادت کا ذوق عطا فرمایا. اس کا احسان کہ اس نے ایسا امام عطا کیا جو کرم میں جواد ہے، سیرت میں تقی ہے، تو کیوں نہ اس کے ہی فرزند کے آنے کی دعا انسان کی کامیابی کی علامت قرار پائے. اے خدا تجھے اسی تقی کا واسطہ کہ ہمیں توفیق تقوی نصیب فرما. تجھے اسی جواد کا واسطہ کہ ہمارے دلوں میں سخاوت و جود و کرم کے تحفے عطا فرما. اے خدا تجھے واسطہ اسی امام جواد کا کہ جن سے حالت احرام کا مسئلہ پوچھا گیا، ہمیں بھی اپنے گھر کے عمرے اور حج کا احرام پہننے والوں میں شامل فرما.
وہ حج نصیب فرما جس میں امیر حج فرزند جواد امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام وہ حج نصیب فرما جس میں دعائے عرفہ امام زمانہ تلاوت کر رہے ہو، وہ حج نصیب فرما جس میں سفیر حسین کے مصائب فرزند زہرا بیان کر رہے ہو، اور ہمیں امام کے اطاعت گزاروں میں شامل فرما۔ پروردگار ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے امام علیہ السلام کی چاروں طرف سے حفاظت فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے قدموں پر ہمیں اپنی جان، اپنی اولادیں، اپنے اہل و عیال، اپنے اموال سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قادر حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں آخری جمعۃ المبارک ذی قعدۃ الحرام، اور انشاءاللہ خدا وند عالم نے حیات بخشی، توفیق عبادت کے ساتھ صحت و عافیت بخشی، تو آئندہ آنے والے جمعہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کا جمعہ ہوگا۔ اس مناسبت کے ساتھ کہ یہ ایام غم متصل شہادت امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام، کچھ گفتگو امام کی سیرت کے بارے میں ہوگی۔ اس سے پہلے سب کی نگاہیں، سب کی آرزوئیں لفظ حج سے ملی ہوئی۔ جو اس سے پہلے حج کر چکے انہیں حج یاد آ رہا ہوگا، جو حج نہیں کر چکے انہیں حج کی خواہش کہیں مایوسی میں تبدیل نہ ہو رہی۔ استطاعت ایک مسئلہ، حج کے راستے کھل جانا ایک اور مسئلہ۔ اس مناسبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ معلومات سے دو عنوان قائم کیے پورے قرآن مجید میں۔ ایک الحج اشہر معلومات، یہ پہلے آپ سماعت کر چکے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اور اب بہت کم خوش نصیب سرزمین حجاز پر ایسے کہ جن کا نام قرآن اندازی میں آ چکا اہل ایمان میں سے، اور وہ اس سال حج کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ مسائل شکل استفتاءات میں چلیں گے کہ بہت سے نئے مسائل پیش آنے والے کرونا کی پابندیوں کے اعتبار سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال حج کرنے والوں کو حج تمتع کرنے کی اجازت نہ ملے۔ حج افراد اور حج قران گورنمنٹ آف سعودی عرب ان دو حجوں پر زور دے رہی، اور شاید حج افراد زیادہ معتبر انتظامی لحاظ سے حج قران کے مقابلے میں۔ حج قران میں حاجی اپنی قربانی کا حیوان اپنے ساتھ اپنے گھر سے لے کے چلتا ہے۔ تو کرونا کے اس دور میں اور موجودہ مشکلات کو دیکھتے ہوئے کسی حاجی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنی قربانی کا حیوان اپنے ساتھ اپنے گھر سے لے کے چلے۔ تو حج قران تو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ حج تمتع کیوں روکا گیا؟ ہو سکتا ہے خبر غلط تو خدا کرے، لیکن پچھلے 2 دنوں سے حرم کی خلوت بتا رہی ہے کہ عمرہ بھی اب تقریباً روک دیا گیا ہے۔ عمرہ بھی اب تقریباً
روک دیا گیا ہے، اور حج تمتع ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس سے پہلے عمر تمتع نہ ہو۔ کلمات پڑھے محمد وعلیہ۔ خالی اشارہ کرتے ہوئے کہ ہماری آواز جہاں تک پہنچے گی، صرف آپ ہمارے سامعین میں شامل نہیں ہیں، آواز تو وہاں تک جاتی ہے کہ جہاں لوگ اس مسائل سے دوچار ہونے والے۔ اولاً یاد رکھیں، اگر کسی پر حج تمتع واجب ہوا ہے تو جب تک کوئی شرعی عذر نہ آ جائے تب تک اسے حج تمتع ہی انجام دینا۔ اور دوسری بات، اگر حج تمتع واجب نہیں ہوا بلکہ واجب حج کر چکے تھے، اب کوئی اور حج کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر حج افراد کر سکتے۔ حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مستحب قرار دیے بعض مراجع نے، حج کا حصہ نہیں ہے، تو حج افراد شروع ہوگا عرفات سے اور مکمل ہو جائے گا اعمال مکہ اور منی پر۔ تو شرعی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے حج تمتع ان افراد پر لازم اور واجب ہے جو مکے کی سراؤنڈنگ سے 90 کلومیٹر باہر رہتے ہو۔ جو 90 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں ان کا موضوع الگ ہے۔ خیر، یہ تو مسائل بہت ڈیپ میں چلے گئے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سورہ حج قرآن مجید میں سورہ نماز نہیں ہے، سورہ زکوٰۃ نہیں ہے، سورہ رمضان نہیں ہے، مگر سورہ حج ہے۔ بالکل ایسے جیسے قرآن میں سورہ نکاح نہیں ہے، سورہ طلاق ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 27، نمبر 27 آیت، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل چل کر، وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ، اور آئیں گے دبلی پتلی سواریوں پر بیٹھ کر، یأتین من کل فج عمیق، دور دراز کے علاقوں سے چلتے ہوئے پہنچیں۔ ترجمہ آیت، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ خدا نے ان کے لیے حج میں کیا منافع رکھے ہیں۔ حج نقصان کا سودا نہیں ہے، حج تو فائدے کا سودا ہے۔ 1 درہم خرچ کرو حج پر، 10,000 درہم خدا سے لے لو حج کی برکت سے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور وہ یاد کریں اللہ کو، اللہ کے نام کے ساتھ، فی ایام معلومات۔ سورہ حج آیت نمبر 28، 28ویں نمبر کی آیت۔ لفظ معلومات آ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایام معلومات کیا ہے؟ فرمایا پہلا عشرہ، ذی الحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس پہلے عشرے کو شامل کیا۔ پھر آپ کو یاد دلاؤں، سورہ اعراف میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 10 راتیں۔
سورہ آراف، سورہ حج ایام معلومات بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام. اور تیسرا مقام قرآن مجید میں آپ سب کو زبانی یاد ہے، جس کے 3 تفاسیر ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، 10 راتیں. ماہ مبارکہ رمضان کا آخری عشرہ ایک تفسیر، ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ دوسری تفسیر، ماہ ذی الحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ تیسری تفسیر. 10 راتیں سورہ آراف، 10 راتیں سورہ والفجر، اور ایام معلومات سورہ مبارکہ الحج. 3 مقامات مکمل. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، قربانی کے دن اللہ نے ان کو عطا کیا حیوانات کے گوشت کی نعمت کو. فَكُلُوا مِنْهَا، بس کھاؤ اس میں سے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ اس کو جو محتاج بھی ہو، شدید محتاج ہو. اور جب حج کی بات آتی ہے کچھ اور یاد آئے نہ آئے مگر حج کے زمانے ضرور یاد آتے ہیں. اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں ان 10 دنوں کے مسائل کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ روایات کی روشنی میں پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول سے روایت کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام کہ ذی الحج کا مہینہ اور اس میں پڑھی جانے والی نماز اور دعا ہر دن کے لحاظ سے جو بیان کی گئی، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من ایام العشر. خدا کے نزدیک عمل صالح انجام دینے کے دن اس سے بہتر نہیں ہیں. اس پورے مہینے ذی الحجۃ الحرام میں یہ 10 دن، پہلی سے لے کر 10 ذی الحج تک. قال ما من ایام ازکی عند اللہ تبارک و تعالی، نہیں ہیں پاکیزہ ایام اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی اور. ولا اعظم اجرا من خیر فی عشر الاضحیٰ، فرمائے زیادہ عظیم اجر کسی کا نہیں ہے خیر میں سوائے ان 10 دنوں کے جنہیں الاضحیٰ کے ایام کہا جاتا ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل یہ دن ہے. یہ 10 دن جہاد راہ خدا سے زیادہ افضل، اجر کے لحاظ سے عظیم، عمل صالح کے لحاظ سے خدا کے نزدیک محبوب ترین دن ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے ہم نے کرنا ہے کیسے گزارنا ان دنوں. اس لیے آج میں نے عنوان مخصوص کیا آنے والے 10 دنوں کے بارے میں. روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں خدا نے سورہ حج میں جن ایام کو ایام معلومات کہا وہ یہ 10 دن ہیں. اب ایک نماز ان 10 دنوں کے لیے ہر رات میں پڑھی جائے گی، صلات
تصلی کل لیلۃ، ہر رات میں پڑھی جائے ان 10 دنوں میں۔ اس کا ثواب کتنا؟ کمن شارک فی الحج، جیسے کوئی حج میں شریک ہو گیا۔ اسی نماز کا نام ہے نماز ووعدنا موسیٰ، 10 راتیں اور 10 نمازیں، یعنی ہر رات میں ایک نماز۔ قال عن جعفر بن محمد علیہ الصلاۃ والسلام، چھٹے امام، اپنے بابا سے منسوب کرتے ہیں، میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے مت چھوڑنا نماز پڑھنا ہر رات مغرب اور عشاء کے بیچ میں ان 10 دنوں میں 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کی تلاوت کرنا، اور الحمد کی تلاوت کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ آیت مکمل ہوئی، دیکھ کے پڑھ لیجئے گا۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے ہر ایک رکعت میں، 2 رکعت نماز میں 10 راتوں میں۔ فرماتے ہیں 5ویں امام کہ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَارَكْتَ الْحَجَّ بِثَوَابِهِمْ وَإِن لَمْ تَحُجْ، اگرچہ حج نہ بھی کر رہے ہو مگر تم حج کے ثواب میں شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی اعتبار سے ایام حج کے بہت سارے اعمال، اور بات کو سمیٹتے ہوئے کبھی سوچئے غریبوں کو حج کیسے ہوگا؟ تو اس سے پہلے میں بہت دفعہ بیان کر چکا، غریبوں کا حج بغیر پیسے کے ہو سکتا۔ الجمعۃ حج المساکین، جمعے کی نماز مسکین لوگوں کے لیے حج کے برابر۔ تو جمعہ تو ہفتے میں 1 بار آتا ہے، حج روز کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے شہزادی کونین سے فرمایا تھا، اے بیٹی رات کو سونے سے پہلے، ہر رات پورے سال ہر رات سونے سے پہلے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کے سویا کرو۔ ہر رات 1 حج 1 عمرہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ہر رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے نامہ اعمال میں 1 حج 1 عمرے کا ثواب۔ تو رات تو 24 گھنٹے میں آتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول، من نظر الی والدیہ نظر رافت، جو اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے رافت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، خدا اس کے نامہ اعمال میں 1 حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا۔ تو 24 گھنٹے حج، ہر ہفتے حج، ذی الحج کے پہلی 10 راتوں میں حج، اور کتنا حج چاہیے؟ خدا ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام نصیب کرے۔ جب حج کی یاد آئے تو کچھ کریں نہ کریں مگر تلبیہ تو پڑھ لیا کریں۔ تلبیہ پڑھنے سے احرام کی پابندی شروع نہیں ہوتی جب تک کہ میقات کی نظر نہ کی جائے، میقات سے پہلے، جب تک کہ انسان ارادہ احرام نہ کرے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ 5 لبیک ہیں پنجتن کے ماننے والوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔
پروردگار ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہمیں حج اور عمرہ اور زیارات نصیب فرمائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام آسانیاں زائرین کے لیے، معتمرین کے لیے، حجاج کے لیے عطا فرمائے۔ کووڈ کی چوتھی لہر اور انتہائی سخت ترین تنبیہات کے ساتھ پروردگار ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ اپنے امام کی زیارت تو کر۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری موت سے پہلے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں نجات شفاعت آل محمد کے ذریعے نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم۔ الصلاة والسلام على محمد نبی الرحمت سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر من الاولین والآخرین، جعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي كوارث علم المغزيين، من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا ويمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأجل لنا اللهم ظهورا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گان تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے قرآن کا مستقل پیغام، معصومین کا مسلسل اعلان، یا عباد اللہ اتق اللہ، کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو۔ جیسے جیسے دن معتبر، جیسے جیسے اعمال کا ثواب زیادہ، اعمال صالحات، ویسے ذمہ داری بھی زیادہ۔
گناہوں سے بچنے کے حوالے سے مشکل ترین مسائل. آنے والا مبارک مہینہ بہت سارے خاندانوں میں شادیوں کا عنوان شادیاں منع نہیں ہیں، شاد رہیں، اہل ایمان آباد رہیں، مگر اپنے تقریبات کو گناہوں سے آلودہ کیے بغیر ہر تقریب کو ایسے منعقد کرے کہ جس تقریب میں امام زمانہ کو دعوت دے سکے. اور اگر کوئی سمجھتا ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امام کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں امام کی ضرورت ہے، امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے سلسلہ سیرت امام تقی جواد علیہ السلام اپنی خدمت صرف 2 جملے بیان کرنا چاہوں گا، بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے. پہلی بات، امام جواد علیہ السلام کے لیے امام رضا علیہ السلام کا جملہ جو عطا ہوا وہ ایک جملہ انتہائی قیمتی آپ جملات میں سے محسوس کیجیے گا. ھذا مولود الذی لم یولد اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ. فرمائے یہ ایسا مولود ہے کہ اس جیسا تو کوئی پیدا کیا ہی نہیں گیا کہ جس کی برکت ہمارے شیعوں پر اس سے عظیم ہو. اللہ اکبر. لفظ برکت یعنی کہ امام رضا علیہ السلام کے الفاظ کے مطابق امام جواد مبارک ہیں، اور اسی لیے امام فرماتے ہیں میرا بیٹا شبیہ عیسیٰ ابن مریم، میرا بیٹا عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ ہے. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ کیوں ہے کہ عیسیٰ قرآن میں خدا ان کے بارے میں آیت بتاتا ہے. کیا کہتے تھے ماں کی گود سے؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور خدا نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں. وہ مریم کا مبارک ہے، یہ امام رضا کا مبارک ہے. اللہ، اس لیے ایک شباہت لفظ مبارک سے عیسیٰ ابن مریم سے امام تقی جواد. پھر فرمایا کہ میرا بیٹا شبیہ ہو موسیٰ ابن عمران فالق البحار، میرا بیٹا تقی جواد شبیہ ہے موسیٰ ابن عمران کی. کون موسیٰ ابن عمران؟ فالق البحار، اس نے پانی کو شگافتہ کر دیا. تو پانی کو شگافتہ کیا جناب موسیٰ ابن عمران. امام تقی جواد نے کیا کیا؟ حق اور باطل میں ایسا فرق پیدا کیا کہ جو امام رضا کی امامت میں شک کر رہے تھے، اگر آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تو آپ امام کیسے ہوں گے؟ 40 سال گزر گئے تھے. امام رضا علیہ السلام عمر مقدس 40 سال، بیٹا نہیں ہو رہا. اور بعض واقفی حضرات مذہب واقفیہ کے کہتے تھے یہ تو امام ہو سکتے ہی نہیں، بے اولاد تو امام ہوتا ہی نہیں ہے. تو امام تقی جواد کی آمد نے اپنے بابا کی امامت کو حق بیان کر دیا کہ مذہب واقفیہ ناکام ہوا، امامیہ کامیاب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور پھر عجیب جملہ،
جب بچپنے میں امامت کی بات آئے، بس خالی ایک جملہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ایک جملہ سن لیجئے. میرے امام آقا اور مولا شبیہ ہے حسین ابن علی، امام تقی جمع. شبیہ حسین کیسے ہو گئے؟ کہ امام کا چاہنے والا آنکھوں کی بینائی کھو چکا امام رضا کے زمانے میں، امام کے پاس اپنا دکھ لے کر پہنچا. امام نے فرمایا جاؤ گہوارے کی طرف. یہ گہواری کی طرف آیا. ایک روایت یا خادم کی گود میں شہزادہ موجود ہے، ایک روایت شہزادے کے پاس آیا، اپنا مسئلہ پیش کیا. حالت شیر خوارگی میں امام جواد نے سر اٹھا کے فرمایا ناج نجات مل گئی. اس کی آنکھوں کا بینائی کا مسئلہ تھا. امام جواد کی دعا سے ایسے آنکھیں ملیں جیسے فطرس کو بالوں پر حسین نے دی. اس لیے امام جواد کا ایک نام ہے شبیہ حسین ابن علی صاحب فطرس. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. بس باتوں کو روکتے ہوئے حالات و واقعات آپ کے علم میں. اور اب 31 اگست تک کا ٹائم افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا. 11 سپٹمبر کے بجائے 20 سال کی ناکامی اور نامرادی کے ساتھ صاحبان ایمان کی فہم اور شعور کو سلام پیش کرتے کہ تہران میں طالبان کے وفد کی ملاقات ایرانی ذمہ داران سے، اور ایک طرف سرزمین حجاز اور سرزمین امارات کے درمیان اختلاف تیل کے مسئلے پر. اور گزرے ہوئے کل دبئی کے پورٹ پر آتش زدگی کا واقعہ، کچھ کڑیاں مل رہی ہیں شاید چھپایا جائے، شاید چھپایا جائے. ادھر دبئی میں نائب وزیر اعظم سے ایرانی سفیر کی ملاقات. عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے رنگ، کیا ہونے جا رہا ہے؟ سرزمین عراق پر، سرزمین شام پر، عین الاسد اور شام کے بعض علاقوں میں امریکن فوج پر ایسا حملہ کہ تفتیش کاروں کو اندر آنے نہیں دیا کہ نقصان کہیں پتہ نہ چل جائے. تم کب تک چھپاؤ گے؟ لاشیں کبھی تو بولیں گی، آج نہیں بولیں گی، کبھی تو بولیں گی. خدا کا بڑا احسان، لطف و کرم. ان تمام تر مسائل کے ساتھ پھر اہل ایمان، اہل اسلام کی کامیابی. آج پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک بائک کا افتتاح کیا ہے جو چلے گی الیکٹرک پر. ایران نے خود اپنی بس بنائی ہے شتاب کے نام سے، پابندیوں کے باوجود. تم خام مال کے بغیر ایک ویکسین نہ بنا سکے. اب تک ایران میں 6 ویکسین رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، ایران کی اپنی تیار کردہ. مقصد ایران نہیں ہے، مقصد اہل ایمان کی ولا ہے. جہاں علی والوں کی حکمرانی ہو. یا دنیا سمجھ. اللہم صلی علی محمد وعلی. دنیا سمجھ لے ٹیلی اسکوپ، دل کا آپریشن کرنے والا روبوٹ، ایرو اسپیس کے مسائل پابندیوں کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ بتا رہے ہیں کہ جب غلام ایسے ہیں تو امام کیسے ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ نقل لے کر پاس کرو گے؟ جس کو خدا نے عقل دی ہو وہی تو صاحب ولایت ہے. خدا کی بارگاہ میں
بات کو سمیٹتے ہوئے، ہاں البتہ ایک مشکل جناب یوسف علیہ السلام کی مزار پر پیش آئی نابلوس میں، یا 3000 یہودیوں نے مزار نبی کی بے حرمتی کی، لیکن صرف ایک مزار کی بے حرمتی یہودی کرے اور سعودی کرے تو ہائے جنت البقیع، ہائے تقی جواد کا مطلب۔ 2 جملے آپ کی خدمت میں۔ سب سے کم سن شہید ہونے والوں میں جناب سیدہ کے بعد شہزادی 18 سال میں شہید کی گئی، اس کے بعد ائمہ اہل بیت میں سب سے کم سن شہید ہونے والوں میں 25 سال کا جوان امام جواد شہید کیا۔ واہ غربتہ، کل امام کا روز شہادت ہے، سیاہ لباس پہنیے، اپنے گھروں میں اپنی بارگاہوں میں امام کا ماتم برپا کیجئے، امام کی زیارت پڑھیے۔ امام وسیلہ رزق ہیں، لیکن واہ غربتہ 25 سال کا جوان کتنا شدید زہر دیا گیا ہو۔ ہائے سیدہ کو پھر رلایا گیا۔ بغداد 2 مرتبہ آئی ہوں گی، ایک مرتبہ موسی کاظم پر رونے کے لیے، ایک مرتبہ تقی جواد پر رونے کے لیے۔ وہ فرق اتنا تھا کہ موسی کاظم 55 برس میں شہید کیے گئے، مگر میرا مولا تقی جواد تو 25 برس کا جوان تھا۔ اس طرح زہر دیا گیا کہ میرے مولا اس طرح سے شہید ہو گئے کہ وہاں غربتا اپنے دادا کے جوار میں جنازہ تھا۔ میں اتنا کہوں گا یا امام نقی یتیم ہو گئے، لیکن باپ کا جنازہ ٹوٹ گیا۔ ہائے غریب سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، بابا کا لاشا اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ امام تقی جواد کے قاتلوں پر لعنت شدید کو نازل فرما۔ ہم سب کو امام جواد کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ امام جواد باب مراد ہیں، پروردگار تمام مانگنے والوں کا رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔